دعوت برکات العالیہ محتمین دارالعلوم حسینیہ حمزیہ حمدانیہ بخاری شریف جلسہ دستار فضیلت کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ آج اس دارالعلوم سے کچھ خوش نصیب طلباء قرآن مجید کی دولت میں آراستہ ہو کر یہاں سے سند فراغت لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم کسی کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت عطا فرما دے۔ صاحب قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن سے بھی محبت ہوگی اور قرآن کا علم حاصل کرنے کی طرف بھی سینے میں پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے آج میں اس مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کی جسارت کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے بغیر خالق کائنات کی پہچان ناممکن ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور فرض قرار دیا گیا۔ اور پھر قرآن مجید کا علم اور قرآن مجید پڑھانے کے لیے ان مدارس دینیہ کا قیام، آپ ذرا اپنی توجہ اس طرف لے جائیں۔ جبکہ اللہ کے معروف احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ایک عظیم الشان مدرسہ کھولا، لیکن اس مدرسے کی تعلیم کی نوعیت کچھ اور تھی۔ آج ہمارے مدرسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگیں بھی بنی ہوئی ہیں، فرنیچر کے انتظامات بھی موجود ہیں اور دنیا کی تمام سہولتیں جہاں پر میسر ہیں، لیکن اللہ کے معبود نے جو سب سے پہلے اپنا مدرسہ کھولا اس کے نظام تعلیم کی نوعیت یہ تھی کہ نہ اس کے لیے کوئی عمارت تھی اور نہ اس میں کوئی فرنیچر کا انتظام تھا۔ اوپر آسمان کی چھت تھی اور نیچے زمین کا فرق تھا۔ اور پھر اس مدرسے میں علم حاصل کرنے والوں کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں تھی۔ 12 برس کے نوجوان اور 80 سال کے بوڑھے سبھی اس سکول کی طالب علم تھے، اور طلباء کے ساتھ طالبات بھی اس سکول میں علم دین حاصل کر رہی تھی۔ لیکن اس مدرسے کی انفرادیت کا عالم یہ تھا کہ اس مدرسے کے اندر سوائے قرآن مجید کے کورس کی کوئی اور کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی، صرف ایک کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی جس کا نام قرآن مجید ہے، اور اس مدرسے کے اندر پڑھانے والے مدرس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے پورے 23 سال کے عرصے میں اپنے طلباء اور طالبات کو صرف یہی ایک قرآن مجید پڑھایا، ایک قرآن مجید، اور اس قرآن مجید کو پڑھ کر دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے علم یافتہ حضرات جب دنیا کی درگاہوں میں نکلے اور دنیا کے میدانوں میں نکلے تو پھر دیکھا گیا کہ ان میں کیسے کیسے مدبر سیاست پیدا ہوئے، ان میں کیسے کیسے ماہرین اقتصادیات پیدا ہوئے، ان میں کیسے کیسے دانشمندان معاشیات وجود میں آئے۔ ایک قرآن کا نصاب پڑھنے والے جنرل بھی بنے،
بے مثل فیلڈ مارشل بھی بنے، جج بھی بنے، اور ماہرین اقتصادیات بھی بنے، اور پھر دنیا نے دیکھا میرے دوستوں کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق جیسا مدبر سیاست، حضرت فاروق اعظم جیسا جہانگیری اور جہاں کرنے والا سلطان، حضرت عثمان غنی جیسا ماہر اقتصادیات، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بے مثل جج اور چیف جسٹس، اور حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح جیسے جنرل اور فیلڈ مارشل، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ علم و حکمت کے روشن ستارے کون سی یونیورسٹی کے سمیت یافتہ تھے؟ نعرہ تکبیر، قرآن مجید کے علاوہ انہوں نے کوئی موضوع نہیں پڑھا اور بے مثل و بے مثال ماہرین ان میں پیدا ہوئے، پھر اس سے کیا یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ قرآن مجید کے اندر تمام علوم کا خزانہ موجود ہے؟ آج زندگی کے مختلف شعبہ جات کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے تو کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی مکمل اور کامل اور اکمل کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد باقی کسی کتاب کو پڑھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ کسی قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، سارے علوم اسی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا کی کتاب اللہ، فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن مجید میں سے تلاش کر کے پا لوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ قرآن سارے علوم کا منبع اور معدن ہے۔ جمیل العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ اصحاب الرجال، فرمایا کہ تمام علوم کو قرآن مجید کے اندر سمو کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ روایت بھی آپ کی نظروں سے شاید گزری ہوگی یا آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ شریف کے اندر موجود ہے، اور بسم اللہ شریف کے سارے علوم بسم اللہ کی بے کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ کی بے کا نسخہ میں معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات کا علم بھی دیکھو ذرا، قرآن منبع علوم ہے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں ہوں، یعنی وہ سارے علوم سمٹ کر اللہ نے میرے اندر جمع کر دیے۔ یہ قرآن مجید ہے میرے دوست، لیکن آج کل کے دور میں المیہ یہ ہے کہ آج اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور بچہ خوبصورت ہو، تندرست ہو، تو ماں کہتی ہے کہ میں ایسے ڈاکٹر بناؤں گی، باپ کہتے ہیں میں ایسے ڈی بناؤں گا، اور اگر فلانا بچہ بچہ نابینا پیدا ہو یا اٹھیا گیا صحیح تعلیم نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کو حافظ قرآن بنا۔ آج کل کے دور میں قرآن کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی، قرآن کی نصرت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی، قرآن کے ساتھ ہماری محبت باقی نہیں رہی، اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق باقی نہیں رہا، نہ قرآن کے ساتھ تعلق رہا اور نہ صاحب قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم رہا۔ اسی لیے تو آج ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج دنیا میں ایسے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے لوگ جنم لے رہے ہیں جو اللہ کے معبود کی بارگاہ میں گستاخی سے ہچکچاتے نہیں۔ کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی رسول اللہ کا گستاخ ہے، کوئی اللہ کے مطہرات کا گستاخ ہے، لیکن میں آخر میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ذرا توجہ سے اس بات کو سن لیجیے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ تم نے کیوں پیدا کیے؟ جو گستاخان رسول ہیں، جو گستاخان صحابہ ہیں، جو نبی کے بے ادب ہیں، جو اہل بیت کے بے ادب ہیں، ان لوگوں کو تم نے کیوں پیدا کر دیا؟ توحید کے مقابلے میں تم نے شرک کو کیوں پیدا کر دیا؟ اسلام کے مقابلے میں کفر کو کیوں پیدا کر دیا؟ حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں پیدا کر دیا؟ نیکی کے مقابلے میں بدی کو کیوں پیدا کر دیا؟ دن کے مقابلے میں رات کو کیوں پیدا کیا؟ صبح کے مقابلے میں شام کو کیوں پیدا کر دیا؟ پہاڑ کے مقابلے میں خزاں کو
کیوں تم نے بنا دیا؟ اور پھولوں کے مقابلے میں کانٹوں کو کیا بنا دیا؟ کیا بات! خلا ذہن میں پھر اس کا جواب بھی مجھے مل گیا. میں نے یہ اصول دیکھا کہ توڑ جاؤ بے اجزا اچھا اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. یہ بات بڑی قابل غور ہے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اور اگر دنیا میں شرک نہ ہوتا تو توحید کی پہچان مشکل ہو جاتی. میرے دوست، اگر کفر نہ ہوتا تو اسلام کی قدر و قیمت نہ ہوتی. اگر کافر نہ ہوتے تو مسلمانوں کی عظمت ظاہر نہ ہوتی. اگر خدی نہ ہوتی تو نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی. اور اگر یہ کانٹے نہ ہوتے تو پھولوں کے ہار گلے میں کیسے پڑتے. اور اگر مصطفیٰ نے صحابہ نہ ہوتے تو یاران مصطفیٰ کی عظمت کے پھول کیسے مہکتے. بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کرتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہماری ڈیوٹی محبوب رسالت کی رکھوالی کے لیے لگا دی ہے. ہم اپنے زندگی کے آخری سانسوں تک عظمت مصطفیٰ کے ڈنڈے بجاتے رہیں گے اور رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت اور رکھوالی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے. لیکن کسی گستاخ رسول کو یہ اجازت ہم کبھی نہیں دے سکتے کہ وہ اس ملک میں رہ کر میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کی خاطر گستاخی کرتا رہے. آج اگر گستاخان رسول کو، آج اگر ان بدبختوں کو حکومت میں تحفظ میں بیرون ملک بھیج دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اسلام پہ کہنے والا نہیں ہے، یہاں پر غلام مصطفیٰ نہیں ہے. نہیں، غلام مصطفیٰ ابھی موجود ہے اور انشاءاللہ اس کا بدلہ ضرور دیں گے.